السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری تاکرات ہے اور آج کا خلاصہ سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ ڈاکٹر زاہد الرائن صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیو آن کر لیں پلیز۔ یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، آج 23ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ آج کی تراویح میں 26ویں پارے کی 4 صورتیں سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات تلاوت کی گئی۔ انہی کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلی سورہ الاحقاف آج پڑھی گئی۔ سورہ احقاف کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے آخری دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی جانب سے مشکلات شدید سے شدید تر ہوتی گئیں، یہاں تک کہ قریش نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے آپ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت تھی، بعض اوقات پتے کانے پڑ جاتے۔ 3 سال تک آپ اس محاصرے میں رہے۔ 10 ہجری میں یہ محاصرہ ختم ہوا۔ محاصرہ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو کہ 10 سال تک آپ کے لیے ڈھال اور آپ کے لیے ایک طرح کی حفاظت بنے ہوئے تھے۔ چچا کے انتقال کے 1 ماہ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کفار اور زیادہ جری اور شیر ہو گئے۔ ایک قرشی نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی اسی زمانے میں۔ اس سال کو 10 ہجری کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال تھا۔ آپ مکہ کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو طائف میں آپ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی نے مان کر نہیں دیا۔ انہوں نے نہ صرف پیغام کو نہیں مانا بلکہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ پر پتھراؤ کرتے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ پتھراؤ کی وجہ سے آپ کے جسم میں اتھر سے خون نکلتا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے جم جاتی۔ جب آپ طائف سے واپس روانہ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم طائف کی اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ دل شکستہ ہو کر ایک باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر شکوہ کیا، اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور میرے ساتھ برا سلوک کرے؟ لیکن اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو اور میں تیرے عذاب کا مستحق ٹھہروں۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ بڑی التجا اور بڑی بیچارگی ہے اس دعا میں جو کہ آپ نے طائف سے واپسی پر مانگی۔ اس کے بعد اب چند روز تک نخلہ کے مقام پر رہے۔ اب پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبر یقیناً مکہ پہنچ چکی ہوگی یا پہنچنے والی ہوگی۔ اس کے بعد کفار اور زیادہ نڈر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کے وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن پاک کو سن کر ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر جن اس پہ ایمان لا چکے ہیں اور وہ اپنی جنس میں اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جن میں سورت نازل ہوئی۔ اگر اس سورت کو غور سے پڑھا جائے تو یقین آ جاتا ہے کہ واقعہ
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہوتا، تو یقیناً اس میں انسانی جذبات شامل ہو جاتے، جو آپ کے پاس گزری، جو آپ پر گزری طائف میں، اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات یہاں نظر نہیں آتی۔ اس سورہ میں آ، اللہ تعالیٰ کفار کو ان کی گمراہیوں کے برے نتائج سے خبردار کر رہے ہیں۔ کفار کہتے تھے دنیا ایک کھلونا ہے، توحید خیال باطل ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول کے ساتھ تو معجزے ہونے چاہیے تھے، آخرت ایک فسانہ ہے، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی۔ احقاف عربی زبان میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا وہ حصہ جو کہ ربع الخالی کہلاتا ہے جنوب کی جانب، اس کا وہ حصہ جو کہ یمن اور عمان سے ملحق ہے، وہاں کا علاقہ احقاف کہلاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم عاد آباد تھی، اور ان کے جانب ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس سورہ میں جنوں کا ذکر بھی آیا اور ایمانیات ثلاثہ کی بات بھی کی گئی۔ اس صورت میں ہمارے سامنے دو متضاد نمونے پیش کیے گئے، ایک نیک اور فرمانبردار اولاد کا، اور دوسرے شقی اور نافرمان اولاد کا۔ اس سورہ میں قوم عاد کا قصہ بھی مختصراً بیان کیا گیا۔ یہ قد آور، جسیم، لہیم و شہیم لوگ تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے پر تیز ہوا نے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح پٹک کر رکھ دیا۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست اور دانا ہے، لیکن کافروں کا رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری کھلی کھلی نشانیاں یعنی قرآن کی آیات نازل کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہوتا تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکو گے۔ جواب میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے، اس کی شہادت دے چکے، لیکن تم اپنے گھمنڈ میں ابھی تک اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ توحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کے ذکر کے بعد توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی دعویٰ کیا؟ کیا وہ بولتے ہیں؟ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی اور ایمان والوں کو تسلی دی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ڈٹ گئے اس بات پر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اولاد کو۔ فرمایا کہ نیک اولاد کی صفت یہ ہے کہ وہ والدین کی فرمانبردار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف اور پھر رضاعت کی تکلیف۔ یہ تین تکالیف جو ہے نا وہ ایسی ہیں جن سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس پورے عمل پریگننسی، ڈیلیوری اور لیکٹیشن، اس میں تقریباً 2.5 سال یعنی 30 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے ماں کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فرمایا کہ ماں کا حق تم پر 3 حصے ہے اور والد کا حق 1 حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد یہ دعا بھی کرتی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ شکر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ادا کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی، اور اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں ایسا جس سے تو راضی ہو جائے۔ فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بدبخت اولاد کی مثال دی کہ یہ اولاد وہ ہے جو کہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں باپ اللہ کی دہائی دے دے کر اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، ان سے پہلے جن اور انسانوں کو جو ٹولے اسی خماش کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، انہوں نے بغاوت اور سرکشی میں تمام حدیں پھلانگ ڈالیں۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو ایک بادل کی شکل میں آیا۔ وہ سمجھے کہ بادل تو ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ تو ٹھنڈی ہوا اور بارش لے کر آئے گا، حالانکہ وہ عذاب تھا جس کا وہ بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی تن تن کہا کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب، اور وہ عذاب ان پر بادل کی شکل میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے بارے میں کہ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان دیے، آنکھیں اور دل، سب کچھ دیا، مگر نہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ اسی چیز کے پیچھے، اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا۔ طائف سے واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں ٹھہرے تو وہاں رات کے وقت آپ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس موقع پر جنات حضور کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ کے علم میں تھا، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ مسلمان ہو گئے اور جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ یہ مقام وہ جگہ ہے جہاں پر آج کل سیل کبیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آخر میں فرمایا اس سورہ مبارکہ کے کہ اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم من الرسل نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یعنی کفار کے معاملے میں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی رہیں یا اس سے کچھ کم۔ اسی کے ساتھ سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ اس سورے میں بنیادی عقائد کے علاوہ قوم عاد کا ذکر کیا گیا، جنوں کے اسلام لانے کی بات ہوئی، اور اچھی اور بری اولاد کی بھی اوصاف بیان کیے گئے۔ اگلی سورہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جب ابھی جنگوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس صورت میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے آداب سکھائے گئے ہیں، کیونکہ مدینہ کی اگلی 9 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کے عمل سے گزرنا ہوگا، اس لیے آغاز ہی میں اس کی تعلیم دے دی گئی۔ اس سورہ کے وقت مکہ میں اور عرب کی سرزمین میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مسلمان سمٹ کر ہر جانب سے مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے، لیکن مدینہ کی بستی میں بھی وہ محفوظ نہیں تھے، ہر وقت کفار کے نرخے میں تھے، اور آئے دن افواہیں پھیلتی رہتی تھی کہ اب حملہ ہوا، کل حملہ ہوا، کسی وقت بھی کافر آ کر حملہ کر دیں گے۔ تو بہت جو ہے وہ ٹینشن کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ دین حق کی تبلیغ چھوڑ دیں، نہ صرف تبلیغ چھوڑیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو جائیں تاکہ وہ ملت کفار، وہ کافروں کے ساتھ ان جیسے بن کر رہیں، یا پھر وہ مرنے مٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام رہے گا یا جاہلیت۔ یہ وہ راستہ ہے دوسرے والا جو کہ عزیمت کا راستہ ہے جسے مسلمانوں نے اختیار کیا۔ سورہ محمد کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاد کی تعلیم دینا ہے۔ اس کے مضامین میں معرکہ حق و باطل میں حق پرست سرخرو ہوں گے، یہ بتایا گیا۔ جنگی ہدایات دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی تدابیر کامیاب نہیں ہوں گی۔ منافقین کو بتایا گیا کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مسلمان قلت حرب و ضرب کے باوجود کفار کے پہاڑ سے ٹکرا جائیں، یعنی انہیں کہا گیا کہ تم کمزور ہو، تمہارے پاس ایمونیشن، تلواریں، زرہ، نیزے، ڈھالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اور پھر مالی حالت کمزور ہونے کے باوجود ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے اور مالی لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ اہل ایمان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن کفار کے اعمال ضائع جائیں گے۔ جنگ بدر قریب تھی اور جنگ بدر میں کچھ لوگوں نے قتل ہونا تھا، کچھ نے قیدی بننا تھا، تو اس بارے میں ہدایت دی گئی۔ پہلی بات تو اصولی بات یہ فرمائی گئی کہ جنگ میں مسلمانوں کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑنا ہے، ان کی قوت کو ختم کرنا ہے، یہاں تک کہ میں لڑنے کی سکت نہ رہے۔ جب جنگ ختم ہو جائے اس وقت جو دشمن کے
افراد گرفتار ہو سکیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن ان سے پہلے ان کی طاقت توڑنے کی پوری کوشش کی جائے۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہو جائیں ان کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، یعنی یوں ہی چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو۔ تو اس سے یہ قانون نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پرہیزگاروں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ 4 طرح کی نہروں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو نتھرے پانی کی نہریں، دوسرا خراب نہ ہونے والے دودھ کی نہریں، ایسی شراب کی نہریں جو صحت مند ہو، پینے میں لذیذ ہو، اور اس میں جسم میں اور عقل میں کوئی فطور واقع نہ ہوتا ہو، اور صاف شفاف شہد کی نہریں۔ یہ 4 طرح کی نہریں جو کہ جنت کے وسط میں جنت الفردوس سے نکلیں گی۔ جنت میں جنتیوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش بھی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ وہ جہنم کے جس میں انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، وہ پانی پینے سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے۔ جب ایک محکم صورت یعنی سورہ محمد نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے انہیں موت آنے والی ہے۔ ان کی زبانوں پر تو بالکل جی حضوری، اطاعت اور اقرار ہے، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو یہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہوں گے، یہ اس میں سچے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ شیطان نے دنیا کو خوبصورت کر کے دکھایا اور یہ دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ ان منافقوں نے اہل کتاب سے کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، یعنی یہ منافق دراصل در پردہ اہل کتاب سے ملے ہوئے تھے، دشمنان اسلام سے ساز باز کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی دراصل بتانا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر نفاق کے تالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ قرآن کی آیات پہ غور نہیں کرتے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا منافقین کا، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں جہنم کی جانب لے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اور ہمت نہ ہارو، دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اگر تم تقوی کی روش پہ چلتے رہے تو اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو۔ تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ کھلے دل سے مال خرچ کرنے والے ہوں گے۔ یہاں سورہ محمد مکمل ہوئی۔ اس کا موضوع مسلمانوں کو 9 سالہ مدنی زندگی میں پیش آنے والے جہاد کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلی سورہ الفتح ہے۔ اس کا نام پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے ماخوذ ہے۔ یہ صرف اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ اس کا مضمون بھی ہے، کیونکہ اس میں فتح عظیم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 6 ہجری میں خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ فرما رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ عمرے کا ارادہ ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے، تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ کسی قسم کا اسلحہ نہیں لیا گیا سوائے ایک حفاظتی تلوار کے، یعنی نیزے، ڈھالیں وغیرہ، زرہ بند یہ چیزیں نہیں لی گئیں، اور ایک تلوار ساتھ لے جانا اس وقت کے عرب کے رواج کے مطابق جائز تھا۔ قافلے نے صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں سے قریش مکہ نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور پھر ان سے جو ہے وہ ڈائلاگ کا سلسلہ ہوا۔ پہلے ایک نمائندہ آئے کفار کے، قبیلہ عبیش کے سردار، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پھر بنو ثقیف طائف کے سردار عروہ بن مسعود آئے، ان سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پھر آپ نے سیدنا عثمان کو بھیجا،
حضرت عثمان کو وہاں روک لیا گیا اور یہ خبر مشہور کر دی گئی مکہ سے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس پر آپ نے بیعت لی، لیکن بعد میں یہ خبر صحیح نہیں نکلی۔ حضرت عثمان آئے اور آپ کے ساتھ سہیل بن عمر بھی تھے، جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور معاہدہ مکمل ہوا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کچھ شرائط طے کی گئیں، اور ان شرائط میں بظاہر مسلمانوں کو دبایا گیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ طرفین یعنی دونوں جانب کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ دونوں فریقوں میں سے جس کا چاہے حلیف بن جائیں، ان کا ساتھ دیں، اور اس معاہدے کے دوران جب بھی کوئی شخص مسلمان مکہ سے فرار ہو کے مدینہ جائے گا، اسے واپس مکہ لوٹا دیا جائے گا، لیکن مدینے سے جو شخص قریش سے آ ملے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط تھیں۔ ان شرائط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہا، یہ کھلم کھلا فتح ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی نعمت ہم آپ پر مکمل کر دیں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دیں گے جو اللہ کے متعلق برے برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ آ گئے اور اللہ کا غضب ان پر ہوا، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد بتایا، فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب دوبارہ بات کا رخ پلٹتا ہے بیت رضوان کی طرف کہ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے بیت رضوان، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ جب سیدنا عثمان کو نبی علیہ السلام نے قریش سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ بھیجا اور خبر مشہور ہوئی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، جس کے لیے سب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر خون کا آخری قطرے بہانے تک لڑنے کی بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے حضرت عثمان کی جانب سے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، گویا ان کی جانب سے بیعت لی گئی۔ تو اس بیعت لینے کے عمل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے وہ مومن اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آنے والے 1400 صحابہ کی تکریم ہے، ان کی عزت ہے۔ جو صحابہ کی درجہ بندی ہے اس میں سب سے افضل صحابہ تو خلفۂ راشدین ہیں، ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ 1400 صحابیوں کا مقام آتا ہے جو کہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو 5 کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ یہ صلح بڑی دورس نتائج کے حامل تھی۔ پہلی کامیابی تو یہ ہوئی کہ کافروں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا اور ان سے معاہدہ کیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے حق زیارت بیت اللہ کو تسلیم کیا، یعنی وہ بھی آ کر بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، زیارت کر سکیں، کیونکہ 6 سال سے مسلمان عمرہ نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ دوسری کامیابی تھی۔ اور تیسری کامیابی یہ ہوئی کہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں امن میسر آ گیا۔ اس جو 10 سالہ امن کا معاہدہ ہوا، اس میں آپ نے دور و نزدیک کے قبائل تک اپنے وفود بھیجے، ان کو تبلیغ کے خطوط لکھے۔ اندازہ لگائیے کہ ان صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات کا کتنا فرق پڑا کہ 19 سال کی تبلیغ کے بعد جب آپ صلح حدیبیہ میں آئے تو آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، لیکن جب امن نصیب ہوا صلح حدیبیہ کے بعد تو 2 سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ 2 سالہ جو پیسفل پیریڈ تھا اس کی تبلیغ کا یہ نتیجہ نکلا۔ چوتھی بات یہ کہ جنگ بندی سے یہ موقع مل گیا کہ آپ نے مدینہ کی اسلامی حکومت کو مستحکم کیا، اسلامی قوانین اور حدود نافذ کی، اور اسلامی معاشرے کو ایک مکمل سویلائزیشن بنا دیا۔ اور 5واں نتیجہ یہ نکلا کہ شمال عرب اور وسط عرب کی تمام قوتوں کو آپ نے مسخر کر لیا، یہودی بستیاں زیر نگی آ گئیں، اور طاقت کا توازن بدل کر مسلمانوں کے حق میں آ گیا اور مشرکین دب گئے۔ اس کے بعد آیات 11 سے 14 میں اللہ تعالیٰ منافقین کا پردہ چاک کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے بعد بیت رضوان کے شرکا کے لیے خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں مزید فتوحات کی خوشخبری دی، یعنی کچھ عرصے بعد خیبر فتح
ہو جائے گا، بہت سا مال غنیمت ملے گا، اور اس کے علاوہ مزید جنگوں میں کامیابی ہوگی. یعنی انہیں بہت سا مال غنیمت عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے. اور اس کے علاوہ دوسری غنیمتوں کا بھی مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے 4 فضائل بیان کیے ہیں. فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور تم انہیں عبادت کرتا ہوا، رکوع اور سجود کرتا ہوا پاؤ گے. ان کے چہروں پر عبادت کے اور نور کی علامتیں ہوں گی. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں رہتے ہیں، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اور چوتھی بات فرمائی کہ دعوت کا فریضہ بہت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور ان کی دعوت کے اثرات بہت دور دور تک پھیلتے ہیں. یہاں سورہ الفتح مکمل ہوئی. اس میں فتح عظیم یعنی صلح حدیبیہ کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد آج کی آخری صورت سورہ الحجرات ہے. سورہ الحجرات کا نام آیت نمبر 4 ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے، کہ وہ لوگ جو تمہیں حجرات کے باہر سے بلاتے ہیں. حجرہ عربی زبان میں چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں. چونکہ اس میں امہات المومنین کے حجروں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام حجرات پڑ گیا. یہ مدینہ کے آخری دور کی صورت ہے. اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں، اور انہیں ایسے اخلاق سکھانا ہے جن سے امت میں اتحاد پیدا ہو. سورت کے آغاز میں آداب سکھائے جا رہے ہیں. پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو. یعنی اس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، جو اللہ اور رسول فرمائیں اسے مان لو. یہ گویا کسی بھی ملک کے اندر اسلامی آئین کی پہلی دفعہ ہے کہ بات اور حکم اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی، باقی تمام قوانین اس کے تابع ہوں گے. دوسری بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. یعنی نبی علیہ السلام کی تکریم سکھائی گئی اور آپ کی تعظیم کی بات کی گئی. اور قیامت تک کے لیے اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے اس معاملے میں یہ کہا تھا، یہ فیصلہ فرمایا تھا، تو پھر ہم اپنی آواز کو بلند نہ کریں، یعنی پھر اپنی مرضی نہ کریں اور اس بات کو مان لیں. یہ ادب بھی سکھایا گیا اور آپ کی پیروی کی بھی تلقین کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو حجروں کے باہر سے نہ بلایا کرو. ایسا ہوتا بعض اوقات کوئی بدو وغیرہ آتے اور ایک ڈیلیگیشن آیا دوپہر کے وقت، آپ آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اخرج یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں آواز دے کر نہ بلاؤ، بلکہ ان کے نکلنے کا انتظار کرو. اگلی بات فرمائی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم غلطی میں کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو، انہیں نقصان پہنچا دو اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی. یعنی کہ کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے آنے والی خبر کی پوری تحقیق کر کے اس کی صداقت کو جسٹیفائی کر لیا کروں. اگلی بات ہماری کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کہ اگر مسلمانوں کو 2 چھوٹے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے گروہوں میں، بڑے نہیں چھوٹے گروہوں میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایسی لڑائی ہو جائے، ایسا موقع آ جائے تو ان کے درمیان میں صلح کروا دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کے درمیان فساد کو روکنے والی 6 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ 6 باتیں نہ کی جائیں کیونکہ ان سے آپس میں فساد پھیلنے کا خطرہ ہے. پہلی بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اور آیت کا اگلا حصہ ہے کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. یعنی مذاق اڑانا کسی کی شخصیت کا یا کسی کے کسی عمل کا وہ پسند نہیں کیا گیا. دوسری بات فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی پہ تان نہ کیا کرو. تانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی اس کے منہ پر اسے کہہ دینا کہ تم میں یہ عیب ہے، اسے تانا کہتے ہیں. اور اگر کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور اگر کسی میں کوئی عیب ہو ہی نہ اور بیان کر دیا جائے اسے تہمت کہتے ہیں. تو یہاں پر تانا دینے سے منع کیا گیا. پھر فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کو گنجا، اندھا یا لنگڑا، لولا وغیرہ نہ کہو. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور گمان سے بچو. کسی کے بارے میں اپنے اندازے سے کوئی بات طے نہ کر لیا کرو کہ یہ شخص برا ہے اور اس نے فلاں کام
اسی نے کیا ہوگا، اگر نقصان پہنچا تو اس شخص کی بنا پر پہنچا، تو کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اور بعض گمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کیا کرو کہ صاحب کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ان کے گھر میں لڑائی کیوں نہیں ہو رہی، گاڑی تو کھڑی ہے لیکن نماز پہ نہیں آئے، تو یہ تجسس نہ کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو یہ 6 چیزیں بتائی گئیں جن پر عمل کر کے انسان آپس کے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے اور فتنہ و فساد سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک انقلابی آیت آ رہی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے اور گروہوں میں تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے یا فلاں قبیلے سے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہمیت کا حامل شخص تو وہ ہے جو کہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ کسی کا گورا ہونا یا کالا ہونا، امیر ہونا یا طاقتور ہونا، یا کسی خاص ملک سے اس کا تعلق ہونا، یا کسی خاص زبان سے تعلق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ انسان کی پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعصب کی جڑ کاٹ دی کہ تعصب کی بنیاد پر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بدو آئے، انہوں نے آ کر اپنے ایمان کا احسان جتایا، تو کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم تو اسلام لائے ہو، تم نے بھی زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی یہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تمہیں گہرا حقیقی اصلی ایمان حاصل نہیں ہوا، ابھی صرف تم اسلام لائے ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، جو کہ اسلام سے آگے کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی صورت الحجرات اور آج کا خلاصہ تراویح کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔